فوراً ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کی موت کے بعد کے مسئلے ہیں، لیکن موت کب ہے یہ تو پتہ نہیں ہے نا. وہ چونکہ آج ہے موت، اس وجہ سے آج ضروری ہے. ٹھیک. اچھا کون کون سی چیزیں جس میں ضروری ہے؟ اور ابھی کوئی پوچھ بھی رہا تھا، یہ شیخ پوچھ رہے تھے کہ کن چیزوں میں، کیا ہر چیزوں میں جو چیزیں ہمارے گھر میں برتن ہیں اور فرنیچر ہے سب چیزیں جو وصیت ہوتی ہیں نہیں ہوگی؟ تو یہاں اس کا جواب کچھ یہاں آ جائے گا. قرض، جو میں نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے کرنا ضروری نہیں کیا تو پھنس جاؤں گا. شہید پھنس جاتا ہے میں کیا چیز ہوں؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک تو معاف. اس میں یہاں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یعنی اسلام نے حقوق، لوگوں کے حقوق، یعنی پیسے لے کے غائب ہو جاؤ اور پھر فون نہ اٹھاؤ اور پھر کوئی پوچھے بھی نہیں یار آپ تو بار بار پیچھے لگ جاتے ہو. بھائی اس کے پیسے لیے میں آپ نے، تو یہ مشکل مسئلہ ہے، یہ مشکل چیز ہے پیسے لینے کے بعد ادا کرنا، اور یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو لکھنا ضروری ہے. اگر نہیں لکھا تو پھر وہاں مسئلہ ہو جائے گا میرے ساتھ. اس میں اگلی بات عرض کروں، کاروبار میں تو ہر وقت ہی قرضے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو بڑا بزنس ہے اس میں تو آپ نے کوئی چیز ادھار لی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی چیز ادھار بیچی ہوئی ہوتی ہے. کمپنی ہے تو اس میں تو ہر وقت کسی سے قرضہ لیا ہوگا. اس وجہ سے اس کا واضح طور پر لکھنا اور ایک سے زائد لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. اگر یہ ایک سے زائد لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا یا وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا جس کے پیسے لیے تھے ہو سکتا ہے وہ بعد میں میرے بچوں کے پاس آئے، میرے بچے اس کو نہ دیں، یا ہو سکتا ہے وہ یوں سوچتا رہے یار اتنے عرصہ ہو گیا اس نے پیسے نہیں دیے اور اس نے غلط کیا میرے ساتھ، اس کا تو حق میرے سر پر ہے اور میں وہاں قبر میں سوچ رہا ہوں کاش کے میرے بچے دے دیں. اس وقت کی کاش سے کوئی فائدہ نہیں. اچھا وہاں یہ بھی نہیں ہے نا، وہاں سے آپ نے وہاں جا کے آپ نے وصیت نامہ لکھ کے بھیج دیا، وہاں سے تو کوئی رابطہ ہے نہیں. تو جو کرنا ہے وہ یہاں کرنا پڑے گا. پہلی چیز ہے قرض، دوسری چیز ہے دین. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کوئی چیز آپ ادھار پہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کے بدلے میں کوئی چیز لیا آپ نے تو وہ دین ہے، دین نہیں ہے، دین ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ بھائی مجھے آپ کچھ پیسے دے دیں، مجھے حج پہ جانا ہے واپس آ کے دے دوں گا، تو یہ قرض ہے. دونوں طرح کی چیزوں کا، جس کے بدلے میں کوئی چیز آپ نے لی ہے یا دی ہے اور جس کے بدلے میں آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، دونوں چیزوں کا صراحت سے لکھا ہوا ہونا ضروری ہے. نمبر 3 امانتیں. کسی صاحب نے میرے پاس امانت رکھوائی، میں نے اپنے سیف میں رکھ دی اور میں دنیا سے چلا گیا، اور ہمارے دو بچوں نے کھولا سے تو بڑے خوش ہو گئے، ابو نے بڑا مال چھوڑا تھا اور سارا استعمال کر لیا، اور ابو جانے اور پھر آخرت جانے. نمبر 4 ایسا حق جس میں وصیت کیے بغیر لوگوں کی حق تلفی کا اندیشہ ہو. سب کچھ صحیح ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے بعد میرے بچے میری بیوی کا خیال نہیں رکھیں. اگر مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے ویسے میں نہ کروں تو بھی ان کے اوپر لازم ہے، لیکن چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بعد یہ غلط کام ہوگا، بعض حالات نے بھی لکھا اگر یہ لگتا ہے کہ میرے بعد لوگ خاص طور پہ میرے جنازے پر کوئی بدعت کریں گے تو اس کے حوالے سے بھی وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھائی میرے جنازے پہ کم از کم ایسے غلط کام نہیں. حقوق اللہ سے متعلق حج، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر فرض تھا خود کرنا تھا، سارے کام ہو رہے تھے، حج ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک تو یہ نا صورتحال ایسی ہو گئی کہ جا نہیں سکتے. ایک یہ کہ پیسہ ہے اگلے سال، مطلب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ان کی آج سے 20 سال پہلے ان کی تنخواہ کوئی 5 لاکھ روپے تھی اور ان سے کسی نے کہا بھائی حج پہ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی گناہ گار تھوڑی ہوں حج پہ چلا جاؤں، اب تو معافی کے لیے لوگ جاتے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی بلاوا بھی ہے جس کو بلائیں، لیکن فرض ہے تو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں کیا تو وصیت ہے. نمبر 2 زکوٰۃ. ایک مستقل مسئلہ اور مستقل باب ہے، کتنی ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں آپ سے میں نے قرضہ لیا، آپ سے میں نے کوئی چیز خریدی، آپ کہتے ہیں بھائی تمہارا میرے اوپر قرضہ ہے، تو میں کہتا ہوں میں دے دوں گا. نہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے نہ مجھے پتہ ہے کتنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہوگا، ہم تو جھگڑا ہوگا. زکوٰۃ لازم کتنی ہے حساب آنا چاہیے. پیسے نہیں ہیں تو مت سیکھیں، لیکن اگر پیسے ہیں
اور زکات دینی پڑتی ہے تو سیکھنا ضروری ہے. جیسے زکات دینا ضروری ہے ایسے سیکھنا ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ایسے سیکھنا ضروری ہے. جیسے حج کرنا ضروری ہے ایسے سیکھنا ضروری ہے. فرضیت اسی طرح کی فرضیت. نماز اور روزوں کا فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی بیمار ہو گیا نا, ڈاکٹر نے کہا بستر سے ہل بھی نہیں سکتا اور روزے تو بالکل بھی نہیں رکھ سکتے, تو ایسا آدمی جو ہے وہ فدیہ ادا کرتا ہے. فدیے کا مطلب یہ صدقہ ادا کرتا ہے. یعنی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ صدقہ ادا کریں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو ذمہ داری آپ کے اوپر تھی چونکہ بیماری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی, تو وہ بھی چونکہ ادا کرنا لازم ہوگا اس لیے اس کی وصیت بھی لازم ہے. منت اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا اگر کوئی بالفرض یہ کہے, یا اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1,000 روپے صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے, اور آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ چیز لازم ہو گئی. اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر وہ چیز لازم ہو گئی. ٹھیک ہے, جب لازم ہو گئی تو کرنی ضروری ہے, نہیں کی وصیت کرنا ضروری ہے. مرنے سے پہلے موت کا یہ پتہ نہیں. کفارہ, روزہ رکھا اور کفارہ اس وقت آتا ہے روزہ رکھا اور توڑ دیا. روزہ رکھا اور توڑ دیا تو اب 60 روزے رکھنے ہوں گے یا اور بھی چیزوں کے کفارے ہوتے ہیں. تو کفارہ اگر اس کو لازم ہو جائے گا تو اس کی بھی وصیت کرنا ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں وصیت کرنا ضروری ہے. خاص طور میں اس میں اہم ترین چیزیں قرض ہے, امانت ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. یہ چیزیں خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں. فوائد ملے گا کیا, کیوں کریں. ایک کیوں کی ایک وجہ تو پہلے آ گئی, حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا. اور اصل تو یہی ہے, مطلب اگر ہم صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو اس کے فائدے کتنے سارے ہیں. صحت ملے گی اور ہماری پوری روٹین دن بھر کی صحیح ہو جائے گی. اور جو جتنے ہمیں مسائل ہیں, کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, کسی کو کیا مسئلہ, رات کو 11 بجے کھانا کھائیں اور فوراً سو جائیں, کیا ہوگا. لیکن ہم فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے. فجر کی نماز تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, باقی چیزیں تو خود بخود حاصل ہو جائیں گی. تو وصیت میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جھگڑے نہ ہوں, یہ بات کی بات ہے. وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. جھگڑے تو اس سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, بات کے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. نمبر 2, صدقہ جاریہ. آپ اس میں صدقہ جاریہ کی وصیت بھی کر سکتے ہیں. میرے بعد یہ کر دینا, کوئی ثواب کا کام, نیک کام کی وصیت آگے آئے گا کہ یہ فلاں یہ جگہ فلاں مدرسے کو دے دینا, یہ جگہ فلاں غریب شخص کو دے دینا, یہ جگہ فلاں جگہ کے لوگوں کو دے دینا. تو اس کے بعد وہ جگہ جو ہے جب تک وہ مدرسہ, وہ مسجد یا وہ جگہ استعمال ہوتی رہے گی, اس کا اجر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں وہاں پر پہنچتا رہے گا. اور وہاں سے آپ اپنا جو جب آپ کو ضرورت ہو وہاں سے آپ اپنا کیش کرواتے رہے اور فائدہ اٹھاتے رہے. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ تو چلے جاتے ہیں, آپ تو جاری نہیں رہ سکتے. آپ تو 1 مہینے تک, 1 سال تک, 60 سال تک, لیکن آپ کا صدقہ جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہو سکتا ہے. اور آپ کا صدقہ جاری ہو سکتا ہے. انسان تو جاری نہیں ہوتا. موت کی تیاری اس کے حساب جو میں نے ایک بار پہلے عرض کی, لگتا ہے آپ لکھنے لگیں گے, آپ خود محسوس کریں گے, لگے گا کہ آپ باقی جانا ہے, آگے کی تیاری کچھ کرو, سمیٹو. جیسے نہیں ٹرین آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ سامان انسان سمیٹتا ہے. چوتھی بات لکھیے, واجبات کی ادائیگی کا یقینی ہونا. اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا, آپ کو یہ پتہ چلے گا زکوٰۃ واجب کتنی ہے. کسی جس کا قرض میرے اوپر ہے وہ ہے کتنا. مسئلہ ایک بہت بڑا یہ کہ وہ بھی دوست ہے, میں بھی اس کا دوست ہوں, روز میں اس کو چائے بھی پلاتا ہوں, وہ بھی چائے پلاتا ہے. لیکن جب بات اس پر ہوتی کہ پیسے اتنے ہیں یا اتنے, تو جھگڑا ہو جاتا ہے. خود باپ اور بیٹے میں, بیٹا اس میں شرما رہا ہے کہ ابو سے کیسے کہوں, اور ابو اس میں شرما رہے بیٹا کہیں برا نہ مان جائے یا ابو کوئی برا نہ مان جائے. اور جب بات ہوگی تو جھگڑا ہوگا. تو اس سے کم از کم ایک فائدہ ہوگا کہ چیزیں لکھت میں آ جائیں گی, پتہ چل جائے گا کل اتنے پیسے ان کے ذمے ہیں, میرے ذمے جو میں نے ان کو دینے ہیں, ان کے ذمے جو انہوں نے دینے ہیں. اتحاد اور اتفاق کا سبب لڑائی جھگڑے سے, لڑائی جھگڑے انشاءاللہ اس میں جب بھی لکھت ہوگی کسی چیز کی تو جھگڑے کا عنصر 90% ختم ہو جائے گا. 90% جھگڑوں کی بنیاد ہے لکھت کا نام.
उस वक्त क्या बात हुई थी, बस ये तो आते थे और हमारे दोस्त थे और कुछ काम करते थे, तो इनको मैंने कहा हमारे लिए भी करो, इन्होंने कहा हाँ यार आपके लिए क्यों नहीं करेंगे, तो इन्होंने हमारे लिए कर दिया और बाद में वो चीज इतनी महंगी हो गई या ऐसी हो गई, अब क्या करें, कोई जवाब नहीं, ना उनके पास ना इनके पास। आगे हदीस लिखी और मन मात अला वसीयत, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, एक आदमी का इंतकाल वसीयत करने के बाद हुआ, मात अला सबील व सुन्ना, मात अला तुका व शहादत व मात मगफूरन lahu, कितने फजाइल हैं, कितनी आप लिस्ट बनाते चले। अगर आप वसीयत करने के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, वसीयत करने से पहले हो या बाद में, अगर वसीयत करने के बाद होता है तो सबसे पहली बात मात अला सबील, इसका क्या तर्जुमा करेंगे, अल्लाह के रास्ते में, तो ऐसी मौत है गोया कि अल्लाह के रास्ते की मौत, यानी फजाइल पहली फजीलत है, आपका इंतकाल घर पे हुआ लेकिन सवाब वो मिलेगा जो अल्लाह के रास्ते में मरने वाले को मिलता है, नंबर 1। व सुन्नत व मात अला तौबा, तकवा, इसका इंतकाल पाकी पर होगा, व शहादत, और शहादत का सवाब मिलेगा, व मात मगफूरन लहू, सुभान अल्लाह, और मगफिरत कर दी जाएगी, बचा क्या, इतने फजाइल। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि जैसे आदमी को वाकई पता चल जाए ना कि भाई ये प्लॉट है पहली बार, तो वाकई ये अगले 10 साल बाद डबल हो जाएगा, तो फिर नियत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई नियत है ना इंशाल्लाह लेंगे, तो जब यकीन हो जाता है तो फिर आदमी खुद देता है। तो अल्लाह करे हमें इन चीजों का ऐसा यकीन हो जाए कि हम फिर खुद ब खुद इस पे अमल शुरू कर दें, फिर नियत पूछने की जरूरत ना पड़े भाई कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब ये वाली अगली जो स्लाइड है ये थोड़ा सा तफसीली है, इस पर जरा आपकी तवज्जो चाहिए, जो यहाँ है जो यहाँ नहीं है सबकी तवज्जो चाहिए। वसीयत जो है ना वो हर वसीयत करना जरूरी नहीं, हर वसीयत करना जरूरी नहीं, कुछ वसीयत का हिस्सा जो जरूरी वो तो करना ही करना है, कुछ वसीयत वो है जो जरूरी नहीं। और आपको अजीब बात बताऊं, कुछ वसीयत ऐसी है कि अगर वो आपने की तो आपको उस वसीयत करने का गुनाह मिलेगा, कुछ वसीयत ऐसी इनका करना जरूरी है, नहीं की तो गुनाह मिलेगा, कुछ वसीयत ऐसी इनका करना गलत है, की तो गुनाह मिलेगा। ठीक है, वो तफसील क्या उसको हम समझ लेते हैं। ये वाला पहला वाला जो डब्बा बना हुआ है इसको देखिए, इन चीजों की वसीयत करना जरूरी वाजिब है। किसी का कर्ज मैंने लिया हो, किसी से पैसे लिए हुए तो फिर बच्चों को बताना जरूरी है कि भाई इसके इतने पैसे में इतने अदा कर दिए, इतने बाकी हैं, ठीक है, और ये अदा की अदायगी जो है वो तुम मेरे बाद में कर्जा को कर देना। इसमें दूसरी चीज भी आ गई, उधार पे कोई माल खरीदा है तो इसके इतने पैसे बनते हैं, इतना बाकी है वो यहाँ से दे देना। इसकी एक आसान सूरत ये है कि अगर हमारे यहाँ कारोबार है और कारोबार मैंने अर्ज किया कि उधार चलता ही रहता है, यानी बात ऐसा दिन कोई शायद ही कोई दिन आता हो कि कर्ज उसमें उधार ना हो, या तो लिया हुआ ना हो या दिया हुआ ना हो, तो उस सूरत में खाता अच्छे और साफ तरीके से लिखा हुआ हो, किसी के पास सॉफ्टवेयर है उसमें लिखा है तो रजिस्टर है तो, लेकिन साफ तरह से खाता लिखा हुआ हो। और वसीयतनामे में जब तरीक़ेकार की बात करेंगे तो वहां ये लिख देंगे कि भाई इसके लिए मेरी जो दुकान है उसका सॉफ्टवेयर है, मेरी जो दुकान है उसका जो खाता है या उसका जो ये वाला रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर ये जाके दे, तो वहां से ये बात पूरी पता चल जाएगी कि भाई कुल कितना इनके ऊपर है और कितना इन्होंने दूसरों का देना है। दूसरी चीज अमानत है, इस पे बात हो गई। ऐसा हक जिसमें वसीयत न होने की सूरत में लोगों की हक तलफी का अंदेशा हो, डर ये है कि ये बेटे जो है ना वो बेटियों को कुछ नहीं देंगे, अगर ये डर है तो फिर ये वसीयत करनी चाहिए कि भाई बेटियों का जो हक बनेगा वो उनको देना। हुकूकुल्लाह की अदायगी, इस पे भी बात हो गई, नमाज, रोजे का फिदिया, हज और ज़कात वगैरह, ठीक है। अब दूसरे हिस्से पर आ जाते हैं मुस्तहब, कौन सी चीज ऐसी है कि ये वसीयत में अगर आप लिखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ये पहली वाली चीज है, तो नहीं लिखेंगे तो गुनाह मिलेगा, ये वाली वो है नहीं लिखेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। नंबर 1 तजहीज़ और तकफीन के बारे में इंतबाह सुनना, भाई मुझे जिंदगी तो मेरी जैसी भी गुजरी, कफन तो सुन्नत वाला दे देना, जिंदगी तो जैसी भी गुजरी जनाजा तो सुन्नत के मुताबिक हो जाए, और उसके बाद फिर वो अमल तो सुन्नत के मुताबिक हो जाए मेरा, तो उसकी वसीयत करना, और बिदअत से बचना भाई। उसके बाद फिर कोई ऐसे काम नहीं करना कि वो जो
जनाजे में मेरे तो गलत काम कर रहे हैं। बल्कि बाज़ दफा तो यानी बच्चे इस वजह से वो काम करते हैं कि अब्बू भी जब जिंदा थे ना तो ये काम करते थे, अब अब्बू जब थे तो ये काम करते थे, तो इसलिए हम भी फिर ये काम कर रहे हैं। तो चूंकि अब्बू ने बच्चों ने अब्बू से सीखा, तो उसका जो गुनाह है, तो वो चूंकि बच्चे हैं और सीखा इनसे है, तो उसका गुनाह भी पहुंचे। तो इसलिए वजाहत के साथ कि भाई इसके मेरे बात कोई बिदत नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, तुम जा नहीं तुम्हें आता तो जाके मौलवी साहब से पूछ लेना, लेकिन उनसे पूछ कर करना क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे चलते हैं कार खैर, कोई भी काम नेकी की बात, जैसे मैंने अर्ज की मस्जिद में ये मेरी ये वाली प्रॉपर्टी मस्जिद में दे देना, या ये वाला प्लॉट मस्जिद में दे देना, वसीयत का सुलुस से कम माल में होना सबसे पहली चीज। अगर आपने कहा कि एक आदमी, बल्कि इसमें एक बात समझने की है, वसीयत और विरासत, शायद कल इसमें थोड़ी और तफसील से बात होगी। विरासत एक चीज है, वो ऐसी है कि आपने देखा ऑटोमेटिक लाइट होती है, जैसे लाइट जाती है दूसरी लाइट जल जाती है, बाद लाइट ऐसी होती है ना, एक लाइट गई तो दूसरी फौरन जल जाती, जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विरासत ऐसी चीज है, आप यहाँ से जाएं फिर आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसको कितना देना है। शरीयत ने खुद हक मुतय्यन किए हैं और शरीयत खुद बताएगी कि इस बेटी का इतना, इस बेटी का इतना, बेटे का इतना, बेवा का इतना। और उस वक्त जितने लोग होते हैं उसके एतबार से ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। बेटे 4 होंगे और बेटी कोई नहीं है तो अलग मसला है, बेटियां 4 हैं बेटे 2 हैं तो अलग मसला है, बेवा है नहीं अलग मसला है, वालिदैन है मरहूम के नहीं अलग मसला है। तो किसको कितना मिलेगा उसमें तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं, उसमें तो आप चले गए आप जाए। अब जिन लोगों का है वो शरीयत खुद ही तफसील करे। तो विरासत तो ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं विरासत कर रहा हूँ, विरासत नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं मैं इसमें अगली कल शायद और तफसील से बात करेंगे, जिंदगी में चाहता हूँ कि सारा तकसीम कर दूं ताकि बाद में झगड़ा ना हो, इस मौजूद पर कल बात करेंगे। तो एक चीज विरासत वो खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज वसीयत, वसीयत क्या है? हाँ वसीयत जिसमें बात कर रहे हैं, तो अगर कोई नेक काम के लिए वसीयत करना चाहता है उसकी शर्त ये है कि उसके टोटल माल के 1/3 से कम कम हो, 1/3 से कम। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके पास कुछ प्लॉट थे छोटे से, कुछ सोना था, कैश था, थोड़ा सा दुकान में सामान, पूरा हिसाब किताब लगाया, सारा जमा किया, मार्केट वैल्यू लगवा ली, 1 करोड़ रुपए बन गए। तो ये कितना किसी मदरसे को दे सकता है वसीयत के तौर पर? 33 लाख, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आप सिर्फ उस अदल को देखें और उस बैलेंस को देखें जो शरीयत ने कायम किया, बाकी किसको जाएगा? बाकी बच्चों को जाएगा, वारिसों को जाएगा, उनका हक है। ये नहीं कि जी चूंकि मेरे बेटों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इसलिए मैं सारा इनसे छीन कर मस्जिद में दे देता हूँ। आप सारा छीन के दे भी नहीं सकते, ये तो आपने जिंदगी में बच्चों को की तरबियत करनी थी। तो 2/3 तो उनका हक है, उससे ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते। अगर आप उससे ज्यादा देंगे तो आप कह के चले जाएंगे, आपकी बात का अमल भी नहीं होगा, शरीयत खुद रुकवा देगी कि आप कौन होते हैं दूसरों का हक मारने वाले। इस बेटे को कुछ नहीं कहते हैं, इसको मैंने आप कर दिया, आप कौन होते हैं आप करने वाले? भाई अल्लाह ताला ने आपका बेटा बनाया तो बेटा तो है, तो रहेगा, आप अपने साथ रखें तो भी रहेगा और ना रखें तो भी रहेगा। तो दूसरी चीज है वसीयत, और उसमें 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक काम करने दुनिया में बहुत कीजिए, लेकिन अब जब जा रहे हो दुनिया से तो सारा माल आप मस्जिद में नहीं दे सकते, सारा माल मस्जिद में नहीं दिया जा सकता, 1/3 से कम दिया जा सकता। अगर वारिस गरीब है तो सुलुस में भी वसीयत न करना। एक आदमी गरीब था, उसके पास टोटल माल जो है वो 1 लाख हो, उसकी 3 बेटियां जिसकी अभी शादी होनी बाकी है, एक बेटा है जो अभी 5 साल का है और बेवा है। ऐसे के लिए आप मुस्तहब ये है कि वो मस्जिद में कुछ ना करे, पहले तो वो अपने घर की जरूरतों को तो पूरा करे, घर के मसाइल तो हल करे। आप सिर्फ वो तवाज़ुन देखें जो शरीयत ने कायम किए। इस पर आ जाते हैं, ये तीसरी चीज है जायज। वसीयत ये करें तो भी मसला नहीं, ना करें तो भी मसला नहीं, ना करने पे गुनाह है ना करने पे गुनाह है, ठीक है। वो कौन सी वसीयत है? किसी खास कब्रिस्तान में तकसीम की वसीयत करना, मेरा मुझे जो है ना वो पापोश के कब्रिस्तान में दफना, आपकी ख्वाहिश है, चले कोशिश करेंगे हो जाए पूरी, ठीक है।
نہ کرنے سے ثواب ہے نہ کرنے سے ثواب ہے۔ کسی خاص شخص سے جنازہ پڑھوانے کی وصیت، میرا جنازہ جو ہے وہ زکریا مسجد کے امام صاحب پڑھا، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی وارث نہ ہو تو کل مال کی وصیت کرنا، ایک آدمی کا کوئی ہی نہیں ہے نا، نہ بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ والی صورتحال بہت ہی کوئی صورت میں ہوگی، کوئی بھی نہیں ہے، نہ بھائی نہ بہن نہ قریب کے نہ چچا زاد، تو وہ چاہتا بھائی سارا مسجد بھی دے دوں، کیا کروں، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ صورت بہت کم ہے۔ اگر ورثہ میں صرف بیوی ہے تو 3/4 کی وصیت کرنا بھی جائز ہے۔ اگر صرف بیوی ہے، بچے ہیں ہی نہیں، تو پھر زیادہ کی بھی اجازت دی ہے، 1/3 سے زیادہ کی، جو کہ 3/4 اس کی بھی اجازت ہے۔ آخری چیز میں آ جاتے ہیں مکروہ یا حرام، کسی ناجائز کام کی وصیت کرنا۔ میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد جو ہے وہ میرے گھر پہ قوالی کی نشست کرانا، یا میرے مرنے کے بعد میرے گھر پہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کو اس طرح کہے کہ جی گانے کا انتظام کرنا، تو یا میرے مرنے کے بعد میرے گھر پر کوئی بدعت کا کام ہے تو کہتا ہے سارا کام یہاں کر، تو ظاہر ہے زندگی میں کرتے تو بھی گناہ تھا، لکھ کے چلے گئے لوگوں کو بتا کے تو بھی گناہ، بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ مرنے والے کے کام ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چونکہ مرنے والے کو یہ چیزیں پسند تھی اس لیے ہم ان کے بعد بھی یہ چیزیں کریں، تو پہلے بھی مسئلہ اور مرنے کے بعد بھی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وارثوں کو نقصان پہنچانے والی وصیت کرتے ہیں، میرے بچوں نے میرا خیال نہیں رکھا، مرض الموت میں ان کو دیکھتا ہوں ان کو 1 روپیہ بھی کیسے ملتا ہے، جب تربیت کی نہیں تھی اس وقت نہیں سوچا تھا، بعد میں سوچ رہے ہیں کیا فائدہ۔ تو کوئی بھی نقصان پہنچانے والی وصیت کسی کو نہیں، اور اس لیے خاص طور پر کس کو کچھ نہ ملے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بیوی کو طلاق دینا تاکہ اس کو کچھ نہ ملے، وہ بھی درست نہیں ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اس پہ نہیں جا رہا، وہ بھی درست نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، اور پھر عمل ہوگی بھی نہیں، یعنی وہ طلاق ہو جائے گی لیکن وارث بنے گی یا نہیں بنے گی اس میں پھر تفصیلات ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس بیوی کو کچھ نہ ملے، یا ایک کو طلاق دے دی کہ تاکہ سارا اس کو مل جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وصیت میں قرضوں کی وصولی کا جھوٹا اقرار، یہ آخری چیز ہے، ایک طریقہ کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ فائدہ جو ہے نا ان کو چلا دے، میرے بچوں کو نہ ملے، اس کا ایک الٹا طریقہ اگر کوئی اختیار کرے کہ زبردستی اپنے کھاتے میں لکھ لے کہ فلاں صاحب کے اتنے پیسے میں نے دینے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ بچوں کو نہ ملے، اس لیے کہ قرض تو پہلے دینا ہوگا نا، تو قرض تو ادا ہوگا، تو چونکہ میں نے جھوٹا لکھ دیا ہے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، ان کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے اور دنیا سے جانے والا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آخری جو حصہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نشست کو ختم کرتے ہیں، کیا ختم کریں؟ اچھا، تو اس کو انشاءاللہ کل پھر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو نیچے الٹے ہاتھ پہ لوگو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی اس کا تھوڑا سا تعارف چاہتا، اور شروع میں یہ بات ہم نے کی کہ جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا وہ مسجد کے دروازے سے شروع نہیں ہوتا اور مسجد کے دروازے میں ختم نہیں ہوتا، وہ تو بیت الخلاء کے اندر بھی جاتا ہے، وہاں بھی سکھاتا ہے اور دکان پہ بھی سکھاتا ہے، اور تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جتنا کاروبار ہے نا تو اس کی لکھت پوری ہو، لکھت درست ہو، اور جو ہے وہ اس میں ہم جو کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ خلاصہ آج کی نشست سے یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے ہم نے چیزوں کو احادیث کو پڑھا اور سمجھا کہ اس کا زیادہ ہونا بھی مسئلہ نہیں ہے، کم ہونا بھی مسئلہ نہیں، صحیح طریقے سے آنا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہاں سوال ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہاں ایف بی آئی والے پوچھتے نا کہاں سے کمایا، بس خرچ چاہو جیسے بھی کرو، وہاں تو مسئلہ دونوں بتانے پڑیں گے، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا، تو یہ اگر اس کا جواب تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ وصیت ہے، وصیت کی کچھ بنیادی چیزیں ہم نے آج پڑھ لی، کل شرائط وغیرہ کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس کو کر سکتے ہیں، اگر میں ان کے لیے وصیت کر رہا ہوں تو کیا ان کے لیے وصیت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ایک میں کر رہا ہوں تو کیا میں وصیت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، اس کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں وصیت کرتا ہوں میرا مال اس کو دے دیں، تو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی،
یا میں وصیت کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے لیے کہ میرا 5 کیا مثال کے طور پہ 10% اس کو دے دینا، کیا وہ درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل دیکھیں۔ باقی جو میں وعدہ کر رہا تھا وہ یہ کہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کاروبار اور چونکہ اس میں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے تو اس کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جس کا مال ہے اس کو علم نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے یا جن لوگوں کے پاس علم ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، تو اس لیے دونوں کے درمیان ایک جوڑ کا ہونا ضروری ہے تاکہ جن کے پاس علم ہے وہ کاروباری ضروریات کو سمجھ سکیں اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ بنیادی دینی علم کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد اس پر عمل کر سکیں۔ ورنہ اگر یہ درمیان میں فاصلہ اسی طرح رہا تو پھر اتنی اچھی باتیں جس میں سے کچھ آپ نے آج پڑھی اور کتنی ہوں گی ایسی جو ان کے پاس رہ گئی وہ کتابوں میں رہ جائیں گی، اور یہاں وہ جو کاروبار کر رہے ہیں جن مسائل کا شکار ہے وہ انہیں مسائل کا شکار ہے۔ تو خاص طور پہ اس کے لیے کچھ عرصے سے کام ہوا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل یا پرسوں اور تفصیل سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، امام صاحب اعلان کریں گے اور دعا کریں۔ اب ہم ساتھی چاہیے الحمدللہ سب ساتھی لوگ بتا کر اللہ تعالیٰ کو سے اور آنے کے ساتھ بھی بات آنے کے ساتھ بھی